بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پہرا نیوز اور آپ سے مخاطب ہے کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ صاحبزادہ ہادی عبدالمنان۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ ہفتے پہلے ایک ویلاگ میں نے ایک کالم نویس زاہدہ ہنا کے کالم کے حوالے سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ہمارے ہاں جو سیاست ہے وہ اس طرح کی نہیں تھی جیسی اب ہے۔ خاص طور پر معززہ نصر اللہ خان کا سیاسی جو رویہ ہے، اس کالم نویس نے بھی وہ زیر بحث لائی تھی اور میں نے بھی اس کے حوالے سے بات کی۔ جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں ناظرین، اگرچہ اس سے بہت اہم بات، اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو انتخابات ہوئے ہیں اور ان کے جو اس کا جو رزلٹ آیا ہے، جو نتائج آئے ہیں، ان کے حوالے سے تجزیہ کیا جائے کہ اب کیا ہوگا، مگر جو بات میرے ذہن میں ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اور لوگوں کی نظر میں اتنی اہم نہ ہو، مگر میری نظر میں وہ بہت اہم ہے۔ ناظرین، جس بات کا میں ذکر کرنے والا ہوں اس بات کا اگرچہ بہت اہمیت کے ساتھ میڈیا میں بھی ذکر ہونا چاہیے تھا اور سیاست دانوں کو بھی اس کی ستائش میں بات کرنی چاہیے تھی اور سماجی اداروں کو بھی، مگر کسی نے بات نہیں کی، اور اگر کی تو ایک یوٹیوبر نے، اگرچہ وہ معروف یوٹیوبر ہے مگر ایک یوٹیوبر نے مختصر سی ایک فقرے کی بات کی۔ بات یہ ہے ناظرین کہ ANP کی ایک امیدوار سمر بلور اور ان کا مقابلہ تھا مینا خان سے۔ مقابلہ اگرچہ بہت ٹف ہوا، بڑا کانٹیکٹ دار مقابلہ تھا اور سمر بلور کو یقین تھا کہ وہ جیت جائیں گی، مگر سمر بلور ہار گئی۔ ناظرین، ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ہار جاتا ہے اور اسے یقین ہو کہ وہ بہت مقبول ہے اور اس کے ووٹرز اس کے ساتھ بہت زیادہ ووٹرز ہیں، تو وہ مانتا نہیں کہ میں ہار گیا ہوں، وہ الزام لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے ہرایا گیا ہے، ہارا میں نہیں ہوں، چاہے وہ واقعتاً اسے عوام نے ہی ووٹ نہ دیے۔ اب سمر بلور ہار گئیں، وہ جنون ہاری یا ان کو ہرایا گیا، جو بھی تھا، سمر بلور نے اس ہار پر کوئی منفی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ گلدستہ لے کر مینا خان کے گھر پہنچ گئی اور مینا خان کو اس کی کامیابی پر مبارکباد دی اور یہ کہا کہ یہ عوام کا فیصلہ ہے جسے میں قبول کرتی ہوں، اور اگر عوام نے آپ کو کامیاب کیا ہے تو آپ کو مبارک ہو۔ ناظرین، یہ ایک بہت ہی مثبت اور بہت ہی قابل ستائش رویہ ہے جو کہ ہماری سیاست میں نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں
پہرا نیوز کی طرف سے ہم سارے سیاستدانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ثمر بلور شاید وہ نئی سیاستدان تھی، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ان کا سیاست میں کوئی اتنا نمایاں نام نہیں سنا، مگر انہوں نے جس رویے کا اظہار کیا وہ بہت ہی مثبت اور مدبرانہ اور ماہرانہ اور تجربہ کارانہ تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ بہت ہی حالات پر بہت گرفت رکھنے والا ذہن ہے اس سیاستدان کا، جس نے اپنے مخالف کو اس کے جیتنے پر گلدستہ پیش کیا اور اس کی جیت پر اسے مبارکباد پیش کی۔ تو ناظرین، ہم انتخابات کے بارے میں جو تجزیہ ہے وہ پیش کرنے سے پہلے اس بات کا ذکر بہت ضروری سمجھتے تھے، تاکہ اس واقعہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب لوگوں کو اور خاص طور پر سیاستدانوں کو ایک نوجوان سیاستدان سے ترغیب لینی چاہیے اور یہی رویہ اپنانا چاہیے۔ اگر سارے سیاستدان یہ رویہ اپنا لیں تو یہ جو جھگڑے ہیں سیاست کی وجہ سے ختم ہو جائیں اور ملک پرامن ہو کر ترقی کی طرف گامزن ہو جائیں۔ اب ناظرین، آئیے انتخابات پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، کوئی بھی پارٹی سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے مرکز میں اتنی سیٹیں حاصل کر لیں اور پنجاب میں بھی اتنی سیٹیں حاصل کر لیں کہ وہ کسی اور پارٹی کو ساتھ ملا کر ان دونوں جگہوں پر حکومت بنا سکتی ہے۔ اور امکان یہ ہے، لگتا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو ساتھ ملائے گی۔ اگر پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون آپس میں مل جائیں تو مرکز میں اور پنجاب میں ان کی حکومت، نون لیگ کی حکومت بن سکتی ہے۔ مگر دوسری طرف یہ بھی ہے ناظرین کہ اگر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے، پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد کر لیتی ہے تو وہ بھی مرکز اور پنجاب میں حکومت بنا سکتی ہے۔ مگر اس امکان کو تھوڑا سا غیر یقینی کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جو پس منظر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے پس منظر جو ماضی سے چلا آ رہا ہے، اس کی روشنی میں یہ امکان اگرچہ کم لگتا ہے، مگر ناظرین، سیاست میں ہر بات ممکن ہے۔ جو آج کے دشمن ہیں وہ کل دوست بن سکتے ہیں، جو کل دوست تھے وہ آج دشمن بن سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ہر جگہ یہ امکان ہر طرح کا ہر وقت، ہر لمحے، ہر صورت میں موجود رہتا ہے کہ کوئی بھی صورت ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ زیادہ امکان تو یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے پنجاب اور مرکز میں حکومتیں بنائیں گی، مگر یہ زیادہ امکان تو یہی ہے، مگر یہ امکان بھی موجود ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے اتحاد نہ کرے اور پی ٹی آئی سے اتحاد کر لے۔ تو اگر پی ٹی آئی سے اتحاد کر لیا تو پھر یہ صورتحال نون لیگ کے لیے کافی مشکل بن جائے گی۔ اگرچہ نون لیگ نے، میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ ہدایت کی ہے نون لیگ کے صدر شہباز شریف صاحب کو
کہ آپ پیپلز پارٹی کے صدر بلاول بھٹو سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور تیسرا کس سے کا ہے ایم کیو ایم سے، ایم کیو ایم سے، ایم کیو ایم کے صدر سے بات کریں. جو یہ کوشش کی جا رہی ہے اور جو ساری صورتحال کا ایک عمومی تاثر ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ مرکز میں اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت بن سکتی ہے. نون لیگ کو حکومت بنانے کے لیے یا کسی بھی پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے 169 یعنی 169 نشستوں کی ضرورت ہے. 169 سیٹوں سے 172 آپ کے خیال میں 172 ہے، جی. مگر میرا یہ خیال ہے کہ درکار نشستیں 169 ہیں. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، فرق تو صرف 3 نشستوں کا ہے. جی. اور اب بات یہ ہے کہ سندھ کی صورتحال کیا ہوگی. جی. سندھ میں پی پی کو اگرچہ سادہ اکثریت تو کوئی بھی پارٹی حاصل نہیں کر سکی، مگر امکان یہ ہے کہ سندھ میں پی پی کی پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی. اور یہ امکان ہے کہ خیبر پختونخوا میں آزاد امیدواروں کی حمایت کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت بن سکتی ہے. اور بلوچستان میں اپنا بھی اسی طرح مختلف پارٹیوں کے اتحاد سے ہی کوئی حکومت بن سکتی ہے. وہاں کسی بھی پارٹی نے اتنی اکثریت حاصل نہیں کی کہ وہ ڈومینیٹو پوزیشن کے ساتھ کسی اور کے ساتھ اتحاد کرے. تو ناظرین یہ صورتحال ہے. ناظرین آپ بہت سے تجزیے اور بہت سے تبصرے اور بہت سے یہ سن چکے ہیں کہ جی فلاں سیٹ پہ فلاں نشست پہ میاں نواز شریف نے اتنی سیٹیں حاصل کی اور فلاں نشست پہ فلاں نے اتنی نشست. اس کی ضرورت نہیں، یہ تو آپ سن چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے. مگر اس وقت جو بات کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اب اس موجودہ صورتحال میں حکومتیں کیسے بنیں. تو وہ ہم نے اس پر مختصراً بات کی ہے. تو ناظرین اب یہ ہے کہ ہاں ناظرین ایک بہت اہم بات ہے، چونکہ یہ ساری کی ساری حکومتیں کوئی بھی سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکی اور ساری کی ساری حکومتیں مخلوط حکومتیں ہوں گی، یعنی کہ کمزور حکومتیں ہوں گی. اور جب کمزور حکومتیں ہوتی ہیں تو طاقت کا توازن غیر سیاسی قوتوں کے پاس چلا جاتا ہے. یہ امکان موجود ہے. اس لیے جو صورتحال ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر سیاسی پارٹیاں ضروری اور تدبر اور بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحیح فیصلہ کریں تو یہ مخلوط حکومتیں بھی مضبوط شکل اختیار کر سکتی ہیں. مگر اگر صحیح بصیرت اور صحیح تدبر کا مظاہرہ نہ ہو سکا تو پھر یہ کمزور حکومتیں ہوں گی. اور کمزور حکومتوں کی صورت میں ان کو انحصار کرنا پڑتا ہے ایسی طاقتوں پر جو غیر سیاسی نہ بھی ہوں. تو ناظرین آج کے ویلاگ میں اتنا ہی. آج ہم نے آج جو بات زیادہ مجھے
لگتی ہے کہ لوگ آپ تک پہنچائی جائے، لوگوں تک پہنچائی جائے، وہ میں نے جو شروع میں کی ہے ANP کی امیدوار جو شکست کھانے کے بعد انہوں نے بہت ہی مثبت رویے کا مظاہرہ کیا، وہ اس کو میری ہر سیاستدان سے درخواست ہوگی کہ اس کو پیش نظر رکھیں، اور ہر میڈیا اینکر سے بھی یہ درخواست ہے کہ جو اس طرح کا کوئی مثبت اور بالکل ہی ایسا عمل سامنے آئے جو ہماری سیاست میں موجود نہیں مگر اسے موجود ہونا چاہیے، تو اس کو ضروری کوریج دیں، اس کو ضروری پبلسٹی دیں، اس کو ضروری اس کی جو اصل مقام ہے وہ عوام تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت لیں گے اور جانے سے پہلے آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل کو جس طرح آپ سبسکرائب کرتے ہیں کرتے رہیے، دیکھتے رہیے۔ اگر ہماری باتیں اچھی لگیں تو لائک بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے، اور کمنٹس بھی دیا کریں تاکہ اپنے آپ کے احساسات کا ہمیں پتہ چلتا رہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔